کلاسر صاحب کل دوپہر کو میں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میں نے آئی کوڈ سینس، ظاہری بات ہے حکومت تسلیم نہیں کر رہی تھی، بٹ ظاہری بات ہے ہم سب ادھر ہی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ تو ہم سب کو لگ ہی جاتا ہے کیا ہوا ہے. تو میں نے پریڈکٹ کیا تھا جی کہ بہت جلد جیل انتظامیہ یا حکومت اس حوالے سے ڈیٹیل دے دے گی کہ کیا ہوا ہے. وہ آج ہوا، آج صبح حکومت کو دینی پڑ گئی وہ ڈیٹیل. بٹ جو جناب افتخار صاحب فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حماقت ہے یا حماقت پرسونیفائڈ ہے. یا آپ کو لگتا ہے پیورلی اگر پولیٹیکلی آپ اس کو اینالائز کریں، کیا واقعی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے یا بس یہ مس ہینڈل کیا ہے ایک اور معاملہ؟ جی بہت شکریہ آپ کا، افتخار صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن میرے ذہن میں 3 وجوہات آتی ہیں اس پورے معاملے کی. ایک تو یہ بات ماننی تھی، یہ یونیورسل یہ ٹروتھ ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں، یہ کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو یہ ریسنٹ مثال دے دوں، وہاں پہ انہوں نے آئس نے ایک بندے کو گولی ماری، وہاں پہ آپ کے سامنے اسٹیٹ میں وہ دیکھی. وائٹ ہاؤس کے آپ اٹھا لیں، ان کے جو مین ان کے سیکورٹی ایڈوائزر کو دیکھ لیں، ان کے سپوکس پرسن کو دیکھ لیں، انہوں نے وہاں پہ کیا بتایا کہ کس طریقے کا گولی کیوں ماری گئی. وہ نرس تھا وہ بیچارہ جس کو انہوں نے 10 گولیاں ماری، انہوں نے اس کے بارے میں جو بیانات دیے ہیں تینوں کو تینوں اٹھا کے دیکھ لیں. اور اس کے بعد انہی کا جو وہ چیف تھا اس کو بھی اسی بنیاد پہ انہوں نے ہٹا دیا کہ اس نے غلط بیانی کیا، حالانکہ اسی نے ان کو بتایا تھا. اور تمام وائٹ ہاؤس اور ان کے ایون صدر ٹرمپ تک نے جو بیان دیا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوا ہے. سو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو حکومتیں ہیں جان بوجھ کے یا انہیں مس فیڈ کیا جاتا ہے یا وہ خود جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. اٹس اے یونیورسل. میں آپ کو بہت ساری چیزیں مطلب یہاں پہ بتا سکتا ہوں کہ حکومتیں کیسے جھوٹ بولتی ہوتی ہیں. سو پاکستان بھی کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. اگر امریکہ میں اتنے بڑے واقعات کے بعد آپ وہاں کے پریزیڈنٹ سے آپ جھوٹ بلوا دیتے ہیں، آئس والے جو ہیں جناب کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایسے نہیں ہوا تو ویسے ہوا، اور وہ بھی آگے سے بغیر ویریفیکیشن کے وہ بول دیتے ہیں، بعد میں امبیرسمنٹ ہوتی ہے. سو پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے نمبر 1. نمبر 2 اس میں یہ ہے، اس میں اگر مجھے وہ کہتے ہیں لیٹس می بی اے ڈیول ایڈوکیٹ، آپ کیوں اتنا سیریس لے رہے ہیں یہ حکومتی وزیروں کو کہ انہیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا؟ جو عمران خان صاحب پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، اچھا جی، ممکن ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ ہو، اور 100% اس میں یہی ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ تاولہ تارڑ صاحب کو بتانا تھا، انہوں نے ان کو آ کے اس میں کرنی تھی، یہ انہوں نے ان کو انفارمیشن دینی تھی کہ ہم خان صاحب کو لے کر آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یا حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں بیچارے، انہوں نے حذیفہ رحمان صاحب کو بتانا تھا کہ خان صاحب آ رہے ہیں، آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں سر، ان میں سے حکومت کو کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ ان کو خان صاحب کو یہ ہسپتال کو لے کر. تو پھر مجھے آپ کو اخلاص صاحب پھر ہمیں کیسے پتا چل جاتا ہے سر؟ ہمیں کیسے پتا چل جاتا ہے اگر حکومت کو نہیں پتا چل رہا تو؟ میں سر اسی پہ آ رہا ہوں. ایک چیز، اب تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ اگر ہم نے پہلے سے یہ چیزیں بتا دیں کہ ان کے پارٹی کے لیڈرز کو یا کسی ان کے رہنماؤں کو خان صاحب کو میڈیکل ایک ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہم نے ان کو لے کر جانا ہے، تو بہت سارا کراؤڈ بھی اکٹھا ہو سکتے ہیں، لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک سین پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر فوٹیج بنے گے، پھر خبریں بنے گی، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا خان صاحب کتنے پاپولر ہیں، جو بات ابھی ہمارے دوست افتخار صاحب کہہ رہے ہیں. سو یہ 3 چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں. ایک، جھوٹ کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، کوئی بات ماننی نہیں ہے جو حکومتیں کرتی ہیں. ایک نمبر 2، ان کو بالکل پتہ نہیں ہوگا، اور جس کو میں بائی کرنے کو تیار ہوں ٹوٹل حکومت کو نہیں پتہ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جناب کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہوں کہ اگر ہم نے پہلے سے بتا دیا تو یہاں پہ کوئی سین کھڑا ہو سکتا ہے، لوگ یہاں ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں. اب آپ نے بات کی یہ والی، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ آپ کو خبریں کوئی پلان کے تحت نہیں ملی نا. آپ اور میں اگر یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ خبر ملتی ہے، صحیح ہے، سو آپ کو کوئی آپ کے سورسز، کوئی دوست، کوئی جاننے والے آپ کو لیک دیتے ہیں، ٹپ دیتے ہیں. سو اس طرح ہمیں خبریں ملتی ہیں اگر مجھ سے پوچھیں. سو یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں سر. اچھا منصور صاحب، یہ جو 4 فیکٹرز بتائے ہیں جناب کلاسر صاحب نے، اس میں زیادہ ڈومیننٹ جو ایک چیز انہوں نے اینڈ میں بتائی ہے، اور جو شاید حکومت کے لیے شاید تھوڑی سی ایک پرابلم بھی بنتی ہے کہ شاید حکومت کو بھی نہیں پتہ ہوتا بہت سے معاملات کا، اور بہت سی یہ پریسیڈنٹ بھی رہا ہے کہ جیسے صبح 7 بجے دروازہ کھلنا، سواتی صاحب کا جا کے ملنا، بہت ساری چیزیں ہونی ہیں گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہوتی، اور کئی دفعہ ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ صحافیوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ کل تک تو رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر پوری حکومت ڈینائل موڈ میں تھی، اور زیادہ کوئی کاشیس تھا تو یہ کہہ رہا تھا جی نہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں نہ ڈینائی کر سکتے ہیں. منیب صاحب، آپ کے سوال کا جواب ذرا تھوڑا سا لمبا ہوگا، برداشت کیجیے گا. جی ریکویسٹ ہے آپ سے. 5 مختلف پوائنٹس ہیں جو میں ریز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات تو اس ڈیولپمنٹ پہ، ظاہری بات ہے جو ہمارے سینئرز جو ابھی فرما رہے تھے وہ تو پوائنٹس ہیں ہی ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کوشش کروں گا، ریپیٹ نہ کروں. لیکن سب سے پہلا میری نظر میں جو پوائنٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو کیوں نہیں پتا تھا. آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ اگر اس کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہوگا تو آپ جسے کہتے ہیں نا نیوے ہو گیا پہ کر لو گے تسی, یعنی آپ اس کو خود ہی آپ فیملی کو بتائیں گے بھی نہیں, نہ اس کی بہن کو بتائیں گے, نہ کسی کو بتائیں گے, اور ایشوز کو خود ہی ریزالو کر دیں گے. ایک تو آپ نے یہ ایک نیا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے کہ آئندہ اس طرح ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کے اوپر میرے لیے زیادہ ہنسی کی بات پتہ ہے کیوں ہے, وہ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. میں نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا تھا, شاید ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو. ابھی پچھلے ہفتے ایک ملاقات ہوئی تھی بڑی امپورٹنٹ, جس میں میں نے کہا تھا جی ایک ادارے سے ملاقات. اس میں اس ملاقات میں کوئی 35-40 صحافی وہاں پہ موجود تھے میرے علاوہ. جی مجھے پتا ہے. تو وہاں پہ نا کسی نے ایک سوال کیا کہ جی طلال چودھری صاحب, تیرا کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جی طلال چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ تیرا کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ پروونشل گورنمنٹ جو کے پی کی ہے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, اور وہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, جبکہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ مان ہی نہیں رہی. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ تو اس کا جواب اس وقت یہ دیا گیا تھا کہ دیکھیں آپ اپنے منسٹرز پہ ٹرسٹ کریں. یہ ایکچولی کہا گیا تھا, آپ اپنے منسٹرز پہ ٹرسٹ کریں. یہ ہمیں نا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم اپنے پالیٹیشینز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو آپ اپنے پالیٹیشینز پہ ٹرسٹ کریں. ٹھیک. اب جب آپ کو یہ جواب ملے, بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اس طرح یہ پھر کر لینے, ٹرسٹ کر لینے. تو اس بات کو بھی ایک ہفتہ نہیں گزرا. کریڈیبلٹی کا جہاں تک سوال ہے, آپ کی کریڈیبلٹی فارم 47 اور 45 کے اوپر پہلے ہی داغدار ہے. آپ کے الیکشنز کے اوپر آپ داغدار ہیں. آپ نے اس حرکت کے بعد آپ وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو بیٹھ کے لتاڑتے ہیں, بیٹھ کے مطلب بھگو کے جسے کہتے ہیں نا, آپ کو مارا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, آپ کی کہیں بھی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اتنا بڑا بھنڈ مار دیں کہ آپ اسی پارٹی کے ساتھ جو پوری دنیا کے اندر بیٹھ کے آپ کو اس معاملے پہ ٹارگٹ کر رہی ہے, آپ انہی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس پہ بھی سلوٹ ہے ان لوگوں کو. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ جیل اتھارٹیز اس بات کو ڈینائی کرتی رہی. جیل اتھارٹیز کے مختلف صحافیوں نے ذرائع سے جب ان سے پوچھا, انہوں نے مکمل ڈینائی کیا. جی سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں مان رہا, کوئی بھی نہیں مان رہا کہ جی ایسا کچھ ہوا ہے. میم انٹل آنلیس تارڑ صاحب کا یہ بیان نہیں سامنے آیا. آپ کے اوپر بار بار جیل اتھارٹیز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ مختلف قسم کی خبریں چلتی ہیں ان کی ہیلتھ کو لے کے, ان کی کنڈیشنز کو لے کے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے جیل اتھارٹیز کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے اس ساری چیز کے بعد؟ ایبسلیوٹلی. چوتھی بات, ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی. میرے پاس آن دا ریکارڈ میرے پاس بیان موجود ہے, پمس کے ترجمان نے ہم سے بات کی اور انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوا. میرے پاس آن دا ریکارڈ موجود ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے پمس کے ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے جو بیسکلی اس بات کو ڈینائی کرتے رہے. مطلب آپ تو کل کو کوئی بھی علاج کریں گے, آپ کی کریڈیبلٹی ہے کیا آج کے بعد؟ اور پانچویں چیز, مختلف لیگل کیسز ہیں. اب یہ آپ کا شعبہ بنتا ہے, مختلف لیگل کیسز ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں جی ان کو لے کر آئیں, ان کو پیش کریں. یہاں پہ حکومت کہتی ہے جی سیکورٹی کا ایشوز ہے, ہم نہیں لا سکتے. یعنی آپ اگر سیکورٹی کے ایشوز کو ہینڈل کرنا چاہیں تو عمران خان صاحب کو پٹیالہ جیل سے باہر لا سکتے ہیں. آپ نے اب یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. اگلی دفعہ اب جب وہ کورٹ کا کیس لگے گا اور آپ پوچھا جائے گا یا کہا جائے گا, کوئی جج آپ کو کہے گا کہ جی عمران خان صاحب کو پیش کریں, اب آپ وہاں پہ جا کے یہ کہیں گے نہیں جناب سیکورٹی کے ایشوز ہیں.